درجہ سادسہ کے عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قال الاستاذ محمد علی العشاری: نور الجلالة ام ثناء الفرقد ام شع في الاکوان نور محمد وسنا النبوة ام سنا شمس الضحى قد لاح في ذاك الظلام الاسود عصر الجهالة في البلاد مخيم والعرب قد تاهت به في فرقدي الروم في أرض الشام تظلها وتصومها بتجبر وتشرد۔ آئیے حل لغات سے قبل، ترجمے سے قبل، یہ جو اشعار ہیں ان اشعار کا عروضی جائزہ لیتے ہیں چند منٹوں میں۔ عروضی جائزہ لے کر ہم جلدی آگے بڑھیں گے۔ تو یہ جو اشعار ہیں یہ بحر کامل میں ہیں۔ بحر کامل میں بھی زحاف ہوتا، اور پہلے یہ سننے اس کے 6 تفعیلیں ہیں، یعنی متفاعل 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 متفاعل، یہ صحیح ہے۔ اس کا عروض اور ضرب دونوں ایک ہی ہیں۔ تو 6 تفعیلیں، مصر اول میں 3 اور مصر ثانی میں 3، یعنی متفاعل 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 متفاعل۔ اور اس بحر میں بھی زحاف ہوتا ہے، زحاف اضمار ہوتا ہے، زحاف وقص ہوتا ہے۔ زحاف اضمار کا مطلب ہے کہ دوسرے متحرک کو ساکن کرنا، یعنی متفاعل ہے تو یہ ہو جائے گا مستفعل، ویسے تو متفاعل ہو جائے گا، متفاعل تو یہ متفاعل، تو اس کو مانوس کی صورت میں پڑھیں گے مستفعل۔ تو یہ متفاعل کے تا کو ہم ساکن کریں گے تو یہ ہو جائے گا متفاعل مستفعل۔ اور اس میں یہ تو زحاف اضمار ہو گیا۔ زحاف اضمار کا مطلب دوسرے اس تفعیلے کے دوسرے متحرک کو ساکن کرنے کا نام زحاف اضمار کہلایا جاتا ہے۔ اور زحاف وقص کا مطلب ہے کہ دوسرا جو تا ہے اس متحرک کو حذف کرنا، حرف ثانی متحرک کو حذف کرنے کا نام زحاف وقص کہلایا جاتا ہے۔ جیسے متفاعل ہے تو تا کو حذف کر دیا تو یہ ہو جائے گا مفاعل، کیا ہو جائے گا مفاعل۔ تو اعلیٰ حضرت کا جو قصیدہ ہے، قصیدہ رایتان رن الاحمام ولا شجون البانیہ امیلحا ذکر بیذ البانی، تو یہ قصیدہ بھی اعلیٰ حضرت کے بحر کامل میں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا پورا قصیدہ آپ پڑھ جائیے، جہاں تک میں نے پڑھا اور جہاں تک میں نے سمجھا اور اعلیٰ حضرت کے اس قصیدے کا عروضی جائزہ لیا، عروضی تناظر میں نے اس کو پڑھا،
تو میرے علم کے مطابق اعلیٰ حضرت کا پورا قصیدہ آپ پڑھ جائیے تو اعلیٰ حضرت کے اس پورے قصیدے میں ضعاف اضمار تو ملتا ہے، یعنی دوسرا جو متحرک ہے اس کو ساکن کرنا، لیکن ضعاف وقص پورے قصیدے میں نہیں ملتا ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کے علم کمال اور مہارت تامہ علم عروض میں اس پر دلالت کرتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام العروض بھی ہیں۔ جہاں اعلیٰ حضرت تمام علوم و فنون کے امام ہیں، وہیں پر اعلیٰ حضرت علم عروض کی بھی امام ہے۔ کہ پورا قصیدہ پڑھ جائیے، پورے قصیدے میں ضعاف وقص نہیں ملے گا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کا جو ہے یہ علم کمال ہے، اور کتنی اعلیٰ حضرت کو کتنا عبور تھا فن شاعری میں، عربی زبان پر بھی اس سے پتہ لگتا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم اب پہلے شعر کی جو ہے تختی کرتے ہیں۔ اور اچھا، یہ جو اشعار ہیں استاد محمد الاشعری کے، یہ 12 اشعار ان کا ہی میں نے عروض جائزہ لیا، تو اس میں بھی ضعاف اضمار تو ہے، لیکن ضعاف وقص ان اشعار میں بھی مجھے نظر کہیں نہیں آیا۔ تو آئیے ہم پہلے شعر کی اب تختی کرتے ہیں۔ نور الجلالت ام ثناء الفرقدی ام شع فی الاکوان نور محمد۔ تو نور الجلا یہ ہو گیا متفاعل، یعنی مستفعل، تو یہ صیغہ جو ہے متغیرہ، اس لیے کہ ضعاف اضمار ہے اس میں۔ ام، اچھا، لتی ام سنا یہ ہو گیا متفاعل، الفرقدی متفاعل، تو لتی ام سنا متفاعل میں یہ صیغہ غیر متغیرہ ہے، اور الفرقدی اس میں جو تیسرا تفعیلہ ہے یہ متغیرہ ہے۔ ام شع فی الاکوان نور محمدی، ام شع فی ہو گیا متفاعل، یہ پہلا تفعیلہ بھی اس میں متغیرہ ہے۔ اکوانی نور متفاعل بھی متغیرہ، رو محمدی یہ صیغہ غیر متغیرہ ہے، یعنی یہ متفاعل ہے۔ تو پہلے شعر کی ہم نے تختی کر دی، بقیہ جو باقی جو اشعار ہیں آپ ان کی خود جو ہے تختی کر لینا۔ نور الجلالتی ام ثناء الفرقدی ام شع فی الاکوان نور محمدی۔ ثنا کی جمع آتی ہے اسنیہ، اس کا معنی آتا ہے روشنی۔ فرقت کی جمع فراقد، اس کا معنی ہے یہاں پر ستارہ۔ کون سے ستارہ؟ یہ قطب شمالی کے قریب ایک ستارہ کے جس سے راستے کا پتہ چلتا ہے، جس کے ذریعے رہنمائی ملتی ہے راستے میں۔ اور شع یہ شع یہ ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے پھیلنا، منتشر ہونا۔ اکوان کون کی جمع، کائنات۔ نور الجلالتی ام ثناء الفرقدی ام شع فی الاکوان نور محمد، ای هذه الدنیا ان هذه الدنیا متنورۃ مضیئۃ بنور اللہ
أو ضوء نجم أو أو ضوء نجم قريب من القطب الشمالي، أو انتشر وتفرق نور محمد صلى الله عليه وسلم في النواحي الأربع في العالم كله. وسر النبوة أمسنا شمس الضحى قد لاح في ذاك الظلام الأسود، أو هذا العالم متنفر ومضيء بضياء النبوة والرسالة، أو ضياء شمس الضحى التي قد ظهر ضوءها في هذه الليلة المظلمة السوداء. يقال بلغة أمكم هكذا: نور الجلالة أم سناء الفرقة. نور الجلالة أم سناء الفرقة. نور الہی یعنی باری تعالیٰ کا نور ہے یا فرقت ستارے کی روشنی ہے؟ یہاں پر اصل میں ہاذا محذوف ہے. یہ نور الہی ہے یا فرقت ستارے کی تابنا کی ہے؟ یہ نور الہی ہے یا فرقت ستارے کی تابنا کی ہے، یا نور محمد کے جلوے پوری کائنات میں پھیل گئے ہیں؟ یا نور محمدی کے جلوے پوری کائنات میں پھیل گئے. وَسَنَ النُّبُوَّةِ، اور یا نبوت و رسالت کی روشنی ہے یا آفتاب چشم کی ضیاء ہے. جو آفتاب چشم کی ضیاء سیاہ ترین تاریکی میں پھیلی ہوئی ہے، سیاہ ترین تاریکی میں پھیلی ہوئی ہے، ذوفگن ہے. اثر الجہالت فی البلاد مخیم والعرب قد تاہت بھی فرقتی. خیمہ یخیم کے معنی آتے ہیں کسی شہر میں قیام کرنا، خیمہ زن ہونا، باب تفعیل سے. تاہا یتیہ گمراہ ہونا، بھٹکنا. فرقت کی جمع فراقت، یہاں پر معنی ہے فرقت کا سخت ستارہ، کیونکہ حالانکہ ایک قافیہ دو جگہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. فرقت وہاں بھی قافیہ ہے، فرقت یہاں بھی قافیہ ہے، لیکن دو معنی ایک سے ہوں، یعنی دو لفظ ایک سے ہو تو وہ قافیہ نہیں بن سکتے، لیکن معنی اگر الگ ہو تو وہ قافیہ بن سکتے ہیں. اس لیے فرقت کا معنی الگ ہے یا الگ ہے. وہاں فرقت کا معنی ستارہ ہے، یا فرقت کے معنی زمین، الگ الگ ہے. اثر الجہالۃ فی البلاد مخیم بدون شک ان الجہالۃ كانت مقیمة مخیمة قائمة بالممالك العربية كلها حتى العربي حتى العربي كانت ضالة
مضلة في أرض مكة أي أسر الجہالتی فی البلاد مخیب، دور جہالت پورے عرب ممالک میں خیمہ زن ہے. دور جہالت فی البلاد پورے عرب ممالک میں مخیب خیمہ زن ہے، قیام پذیر ہے. والعرب قد تہت بھی، اور اہل عرب اسی دور جہالت کی وجہ سے گمراہ گر ہیں مکہ کی سرزمین پر. گمراہ ہیں، اسی کے ذریعے سے گمراہ گر ہیں فی فرقدی مکہ کی سرزمین پر، سخت زمین پر. مراد مکہ کی زمین ہے. الروم فی ارض الشام تذلها وتصومها بتدبر وتشرد. وهناك اہل الروم يذلونها اذلالا شديدا في ارض الشام، ويعذبونها عذابا شديدا مع التكبر والتمرد والتشرد والتفرق. والفرس في أرض العراق تهينها بتحكم وتعسف وتشدد. وكذلك أهل الفرس يهينونها إهانة كبيرة في أرض العراق مع الظلم عليهم والتشدد. أي الروم فی ارض الشام تذلها، اہل روم شام کی سرزمین پر اہل عرب کو رسوا کر رہے ہیں. وتصومها، اور شام کی سرزمین پر اہل روم عذاب دے رہے ہیں. وتصومها، اور ان کو عذاب دے رہے ہیں. بتجبر و تشدد، ظلم و تشدد کے ساتھ. تشرد کے معنی آوارگی، ظلم و جبر اور آوارگی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ. چاروں طرف سے ظلم و تشدد کے پہاڑ اہل عرب پر ڈھائے جا رہے ہیں. وعد البنات الطاهرات لجهلهم خوف الفضيحة أو لضيق المورد. وهكذا هؤلاء العرب كانوا يدفنون صبياتهم الطاهرات بسبب جهالتهم وخوف العيب وخشية الإملاق. وعدا یعید کے مناتے درگور کرنا، یعنی وعد البنات الطاہرات لجہلہم، اور اہل عرب نے پاک باز بیٹیوں کو زندہ درگور کیا بسبب جہالت، لجہلہم اپنی جہالت کے سبب سے. خوف الفضیحتی، ذلت و رسوائی کے خوف کے سبب. او لضیق المورد کی نے موارد آمدنی یا ذریعہ معاش کی تنگی کے سبب. الکل یورصف بالقیود جہالتا یقص القوی علی الضعیف ویعتدی. والحاصل
أن العرب كلهم كانوا مقيدين بذحالة القيود وعلامة على ذلك أن القوي كان يظلم على الضعيف ظلما شديدا مع التجاوز عن الحدود. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں رسف نے مقید ہونا کلو تمام عرب معاصر یہ کہ تمام عرب یورسف بالقیود جہالت، جہالت تمیز ہے قیود سے، قیود ممیز سے، تمام عرب کفر و ارتدادی گمراہی جہالت کی بیڑیوں میں مقید ہے. یکس القوی طاقتور ضعیف پر ظلم کر رہا ہے، ویعتدی اور زیادتی کر رہا ہے. الظلم یعلو والحقوق مضاعۃ والشعب لاہن لا یفیق ویہتدی. لاہا یلوہ کے معنی آتے ہیں غافل ہونا، یہ اس میں فاعل ہے لاہن. شعب کے معنی آتے ہیں قبیلہ، جماعت القبیرہ. یعنی الظلم یعلو، علی علم نے پروان چلنا پڑنا، ظلم پروان چل رہا ہے. والحقوق مضاعۃ، اور حقوق انسانیت پامال ہو رہے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں. حقوق انسانیت پامال ہو رہے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں. اور قبیلہ عرب غافل ہے. لا یفیق، نہ بیدار ہو رہا ہے اور نہ ہدایت یافتہ ہو رہا ہے. والحال اصبح امر متردیتا متردیا لا یرتجى الا باعظم مشکل. ای کانت الاحوال كلها لقد اصبحت الاحوال كلها متردية فاسدة رديئة سيئة حتى لا يرجى إلا بهذه الأعظم. یعنی والحال اصبح امرہ متردیا، تمام حالات خراب ہو چکے تھے، حالات کا معاملہ خراب ہو چکا تھا. لا یرتجا، یہاں اس کا نائب فاعل محذوف ہے اصلاح، یعنی اصلاح کی امید نہیں کی جاتی مگر عظیم رہنما کے ذریعے، بڑے رہنما کے ذریعے. وتضيء آفاق السماء بلحظة، تو آفاق سما بھی ایک لمحے میں روشن و تابناک ہوتے ہیں. لیفیق کل مغفل او مفسد، مغفل او مفسد، تاکہ ہر غافل فساد برپا کرنے والا ہوش میں آ جائے. آفاق سما بھی ایک لمحے میں اچانک روشن و تابناک ہوتے تاکہ ہر غافل یا فساد برپا کرنے والا بیدار ہو جائے، ہوش میں آ جائے. بعث الرسول الى النفوس ينيرها، تو رسول اعظم مبعوث ہوئے تمام نفوس قدسیہ کی طرف، تمام نفوس انسانیت کی طرف، ان نفوس انسانیت کو روشن کرتے ہوئے، روشن و تابناک کرتے ہوئے. ويقودها، اور ان کو کھینچتے، یہ حال ہے اسی سے، اور ان کو یہ رسول سے، اور ان کو کھینچتے ہوئے من غی المتجسدی، سخت گمراہی سے. متجسد صفت اس کی غی کی، سخت گمراہی سے. بعث الرسول المصطفیٰ من ربی، رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث اپنے رب کی جانب سے. وبدا الی الدنیا، اور دنیا میں ظاہر ہوئے کنور سرمدی، دائمی نور ہو کر، دائمی نور کی طرح. تو یہ اشعار جو ہیں آج 12 ماشاءاللہ مکمل ہو گئے. اب یہ بچے
کل کو 11 انشاءاللہ العزیز پورے ہو جائیں گے.